NCERT کے ذریعے پیش ہے 9ویں جماعت کے لیے اردو کی سمع درس کتاب جمنا۔ صفحہ 98 میر تقی میر 1722 تا 1810۔ صفحے کے بائیں جانب میر تقی میر کی تصویر دی گئی ہے۔ میر تقی میر کا نام محمد تقی تھا۔ وہ اکبر آباد، آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 9 عمری میں والد کے انتقال کے بعد میر دلی آ گئے۔ ان کی زندگی کا بیشتر وقت دلی میں ہی گزرا۔ یہاں انہیں عمرہ اور روسا کی سرپرستی حاصل رہی۔ جب دلی میں سیاسی و سماجی انتشار بڑھا تو میر لکھنؤ چلے گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ میر کلاسیکی اردو غزل کے ممتاز شاعر ہیں۔ سادہ، عام فہم الفاظ میں سوز و گداز، رنج و غم کی کیفیات پیدا کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ میر کی شاعری فکر، اسلوب اور فن کی گہری اور بامعنی آمیزش سے عبارت ہے۔ میر نے اپنی غزلوں میں آپ بیتی کو جگ بیتی بنایا ہے۔ زبان کی سادگی، جذبات کی شدت اور احساسات کی تصویر کشی ان کی غزلوں کی اہم خصوصیات ہیں۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر کے فارسی میں 1 اور اردو میں 6 دیوان شائع ہوئے ہیں۔ غزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی میر نے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ ان کی مثنویوں میں بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق کو بہت شہرت ملی۔ انہوں نے اردو شعراء کا تذکرہ نکات الشعراء اور اپنی سوانح حیات ذکر میر کے عنوان سے لکھی ہے۔ صفحہ 99 غزل۔ صفحے کے بائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لوہو آتا ہے جب نہیں آتا، ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، صبر تھا ایک مونسِ ہجراں سو وہ مدت سے اب نہیں آتا، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا، عشق کو حوصلہ ہے شرط ارنا بات کا کسو ڈھب نہیں آتا، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم پر سخن تابلب نہیں آتا، دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ میر تقی میر۔ صفحہ 100 لفظ و معنی۔ لوہو، لہو، خون۔ مونس، دوست، انس رکھنے والا۔ ہجراں، جدائی۔ ارنا، ورنا۔ ڈھب، طریقہ، ڈھنگ۔ ہمدم، ساتھی۔ سخن، بات، گفتگو، شعر۔ تابلب، ہونٹوں تک۔ غبار، خاک، مٹی۔ غور کیجیے۔ نمبر 1، میر کی یہ غزل سہل ممتنع کی مثال ہے۔ سہل ممتنع ایسے خیال، بیان یا کلام کو کہتے ہیں جو بظاہر آسان ہو لیکن دراصل آسان نہ ہو۔ نمبر 2، پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ کب استعمال ہوا ہے، اسی کی صوتی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں لفظ جب ہے۔ کب اور جب قافیے کے الفاظ ہیں۔ بقیہ اشعار کے دوسرے مصرعوں میں بھی قافیے کی پابندی کی گئی ہے۔ تب، اب، سبب، ڈھب، لب اور ادب کی حیثیت قافیوں کی ہے۔ صفحہ 101 نمبر 3، قافیے کے فوراً بعد ہر شعر میں نہیں آتا الفاظ آئے ہیں، یہ غزل کی ردیف ہے۔ نمبر 4، غزل کے پہلے شعر میں لفظ لوہو اور چوتھے شعر میں لفظ کسو استعمال ہوا ہے۔ اب یہ الفاظ مستعمل نہیں ہیں اور ان کی جگہ لہو اور کسکو یا کسی الفاظ مروج ہیں۔ ایسے الفاظ
جو اب مستعمل نہیں ہیں متروک الفاظ کہلاتے ہیں۔ نمبر 5، غزل میں مونس ہجراں، تاب لب اور غبار میر تراکیب کا استعمال کیا گیا ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ سوال نمبر 1، ہجر کے ایام میں کس کو مونس قرار دیا گیا ہے؟ سوال نمبر 2، غم و الم کی شدت کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے؟ سوال نمبر 3، غبار میر کا دور بیٹھنا کس جذبے کو ظاہر کرتا ہے؟ سوال نمبر 4، اس شعر میں کس جذبے کی تجسیم کاری کی گئی ہے؟ صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ غزل میں لفظ تاب لب آیا ہے، جس کے معنی ہیں ہونٹوں تک۔ یہاں تا سے مراد تک ہے۔ دیے گئے الفاظ کے معنی معلوم کر کے لکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ تا حیات، تا حال، تا قیامت، تا حد نظر، تا عمر۔ ان الفاظ کے سامنے خالی سطریں دی گئی ہیں جس میں آپ ان کے معنی اور جملے لکھ سکتے ہیں۔ صفحہ 102، درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے۔ ان میں کہی گئی بات جن اشعار میں پیش کی گئی ہے اسے تلاش کر کے لکھیے۔ نمبر 1، ہوش کی موجودگی اور غیر موجودگی کی بات کہی گئی ہے۔ نمبر 2، دل کی بات زبان تک نہ آنے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، رونے کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، عشق کے سلیقے کی بات کی گئی ہے۔ نمبر 5، جب دل میں جذبات کی یلغار ہو تب اظہار کے لیے الفاظ زبان تک نہیں آ پاتے۔ ان جملوں کے سامنے خالی سطریں دی گئی ہیں جہاں آپ ان سے متعلق اشعار لکھ سکتے ہیں۔ دیے گئے مصرے کو غور سے پڑھیے۔ بات کا کسو ڈھب نہیں آتا۔ مصرے میں لفظ کسو، کسکو پر غور کیجیے۔ عام طور پر یہ لفظ سوالیہ جملے میں ہوتا ہے، مگر یہاں سوال کے طور پر نہیں بلکہ تعریف یا فخر کے لہجے میں کہا گیا ہے۔ ایسے جملے غیر استفہامیہ جملے ہوتے ہیں، یعنی بظاہر تو سوال لگتے ہیں لیکن حقیقت میں سوال نہیں ہوتے ہیں۔ صفحہ 103، تحریر میں اس کا بیان علامت فجائیہ اور سوالیہ سے ہوتا ہے، جبکہ گفتگو میں اس کا پتہ لہجے سے چلتا ہے۔ دیے گئے جملوں کو پڑھیے اور بتائیے کہ کون سا جملہ سوالیہ ہے اور کس جملے میں سوال نہیں بلکہ محض اظہار ہے۔ نمبر 1، کیا بات ہے؟ نمبر 2، کون نہیں جانتا؟ نمبر 3، آپ کی کتاب کہاں ہے؟ نمبر 4، کہاں تک بتاؤں؟ نمبر 5، کس نے تمہارا گانا نہیں سنا؟ نمبر 6، تم نے یہ خط کس کو لکھا ہے؟ نمبر 7، اس کا نام کیا ہے؟ ان جملوں کے سامنے خالی سطریں دی گئی ہیں۔ لسانی سرگرمی، دیے گئے متروک الفاظ کے مروجہ الفاظ معلوم کر کے لکھیے۔ نمبر 1، تلک۔ نمبر 2، آوے۔ نمبر 3، کاہے۔ نمبر 4، یاں۔ نمبر 5، کاہے۔ ان لفظوں کے سامنے خالی سطریں دی گئی ہیں۔ صفحہ 104، غزل کو دوبارہ پڑھیے اور درج ذیل الفاظ کے مترادفات تلاش کر کے لکھیے۔ آنسو، تمنا، گرد، دوست، بات، سلیقہ۔ ان لفظوں کے سامنے خالی سطریں دی گئی ہیں جن میں آپ ان لفظوں کے مترادفات لکھ سکتے ہیں۔ گفتگو کیجیے۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے گفتگو کیجیے اور یہ معلوم کیجیے کہ میر تقی میر کی غزل میں کون کون سی خوبیاں ملتی ہیں۔ دیے گئے الفاظ سے کس جذبے یا کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کیجیے
اور ایسے اشعار تلاش کر کے لکھیے جن سے اس جذبے یا کیفیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ درد، ہجر، بے بسی۔ یہاں ان لفظوں کے سامنے خالی سطریں دی گئی ہیں جن میں آپ یہ اشعار لکھ سکتے ہیں۔ ان لفظوں کے سامنے کچھ خالی سطریں دی گئی ہیں جن میں آپ اشعار لکھ سکتے ہیں۔ تخلیقی اظہار۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تاب لب نہیں آتا۔ صفحہ 105۔ اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ اس کے دل میں بہت سی باتیں ہیں جو اس کی زبان پر نہیں آ رہی ہیں۔ کسی وقت پر آپ کے دل میں بھی کچھ باتیں ضرور رہی ہوں گی جن کا اظہار زبان سے نہ کر پائے ہوں۔ انہیں ایک پیراگراف میں تحریر کیجیے۔ اپنے پسندیدہ شاعر کے کلام سے 5 اشعار کا انتخاب کیجیے اور بتائیے کہ ان اشعار کی کن خصوصیات سے آپ متاثر ہوئے اور کیوں۔ عملی کام۔ نمبر 1، میر کے کلام کو پڑھیے اور اپنے پسندیدہ اشعار سے ایک البم تیار کیجیے۔ نمبر 2، لائبریری سے کسی دوسرے شاعر کی چھوٹی بہر کی غزلیں تلاش کر کے پڑھیے اور کمرہ جماعت میں سنائیے۔ اضافی مطالعہ۔ مطلع ثانی اور مطلع ثالث۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے بعد اگر دوسرا مطلع بھی کہا جائے تو اسے مطلع ثانی کہیں گے، اور اگر اس کے بعد بھی ایک اور مطلع کہا جائے تو وہ مطلع ثالث کہلائے گا۔ بہت سے شعراء نے ایسی غزلیں کہی ہیں جن میں مطلع ثانی اور مطلع ثالث بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر داغ کی غزل کے یہ اشعار: تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، تجھے ہر بہانے سے ہم دیکھتے ہیں، ہماری طرف اب وہ کم دیکھتے ہیں، وہ نظریں نہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، زمانے کے کیا کیا ستم دیکھتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ صفحہ 106۔ شعری صنعت۔ شعری صنعت پوئٹک ڈیوائس سے مراد شاعری میں استعمال ہونے والے وہ فنی اور تکنیکی طریقے، الفاظ اور ترکیبیں ہیں جو کلام کو خوبصورتی، اثر انگیزی اور معنویت عطا کرتی ہیں، جیسے صنعت تضاد، صنعت ایہام وغیرہ۔ غزل مسلسل۔ عام طور پر غزل کے ہر شعر میں الگ الگ مضامین بیان کیے جاتے ہیں، لیکن غزل میں مربوط خیال پیش کرنے کی بھی گنجائش ہے، یعنی اگر شاعر چاہے تو پوری غزل میں ایک ہی بات کو پھیلا کر کہے۔ ایسی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ حسن تعلیل۔ کلام میں کسی چیز یا کام کی کوئی ایسی وجہ بتانا جو دراصل اس کی اصل وجہ نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے درج ذیل شعر پر غور کیجیے۔ چاند اور سورج نظام قدرت کے تحت چلتے رہتے ہیں، لیکن شاعر نے ان کے مسلسل سفر کی وجہ محبوب کی تلاش بتائی ہے۔ میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی ہیں یہ بھی جستجو کرتے۔ آتش۔ یہ سبق یہی مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 9ویں جماعت کے لیے اردو کی سمع درسی کتاب جمنا۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ محمد فیضان خان، فنکار سفینہ بیگم، ترمیم ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔